یہ ماڈول گلوبل چیلنجز سے ریلیٹڈ ہے اکنامک گلوبلائزیشن کے، کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ بائی اٹ سیلف ایک چیلنج کریٹ کر رہی ہے اور اس کے ڈفرنٹ پرسپیکٹوز ہیں. تو کچھ دو چیلنجز تو ہم نے پہلے اسٹڈی کیے تھے. اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا تھرڈ چیلنج، اینڈ یہ چیلنج گلوبل امبیلنسز کا ہے. گلوبل امبیلنسز ایکچولی کیا ہے کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف کنٹریز جو ہیں ان کے ایسٹس میں ویریشن ہے. کچھ کنٹریز جو ہیں ان کے ایسٹس گرو کر گئے ہیں بہت زیادہ اور پرسسٹنٹلی گرو کر رہے ہیں، اور کچھ کنٹریز کے ایسٹ جو ہیں وہ سکویز ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو امبیلنس ہے یہ کسی ملٹیپل کانٹیکسٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. جیسے ٹرمز آف ٹریڈ کے ذریعے ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے بہت ساری کنٹریز کا. ان کی ایکسپورٹ ریسیپٹ جو ہے وہ بہت کم ہے ان کی امپورٹ پیمنٹ سے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں جا رہی ہیں اور ڈیولپ کر رہی ہیں، تو ان کو بہت زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یا ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، یا را مٹیریل جو کہ کاسٹلی ہوتا ہے. آن دا ادر سائڈ وہ را مٹیریل ٹائپ سچویشن جو ہے ایسی چیزیں جو لو پرائس ہیں یا ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ اچھی ریسیو نہیں ہوتی. جو ایکسپورٹ ریسیپٹ ہیں وہ ان کی لو رہتی ہیں. سیکنڈ جو ریلیٹڈ ہے اس سے وہ سیونگ انویسٹمنٹ گیپ ہے. اب سیونگ انویسٹمنٹ گیپ کا پرابلم یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں بہت ساری، کیونکہ لارج نمبر آف کنٹریز ان دا ورلڈ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی سیونگ اس طریقے سے انکریز نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. ان کا سیونگ ریٹ بہت لو ہے. اگر ہم ایکسپیکٹڈلی کہیں کہ وہ 25 to 30% کی رینج میں ہونا چاہیے ان کی سیونگ، تو وہ 14, 15, 18% کی رینج میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ سیونگ گیپ کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ زیادہ کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے، ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو انویسٹمنٹ بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن وہ سیونگ کے ذریعے فائنانس نہیں ہو سکتی. اور تیسرا امپورٹنٹ گیپ یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا. ان کنٹریز کی جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی گورنمنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اکانومی کو گرو کرنے کے لیے، کوئکلی گرو کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ میکینزم پرووائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کرتی ہے. لیکن وہ ایکسپینڈیچر ریکور نہیں ہو سکتے ان کے ٹیکس ریونیو سے، کیونکہ ان کا ٹیکس اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور ٹیکس اویژن جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس میں سے اویٹ کر جاتے ہیں، ٹیکس پے نہیں کرتے. اب یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہے ایکچولی ڈیفیسٹ کریٹ کرتی ہے. جب ملٹیپل ٹائپ آف ڈیفیسٹس آر گوئنگ ٹو گرو، تو پھر ان کو فائنانس کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک دا لون، اور وہ لون جب ایکومولیٹ ہوتا جاتا ہے تو وہ ڈیٹ کی فارم یا شیپ اڈاپٹ کر لیتا ہے، یعنی وہ ایک ڈیٹ بنتا جاتا ہے، اور وہ ڈیٹ برڈن بن جاتا ہے، اس کے لیے ڈیٹ سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک طرف تو یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہوتی ہے ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے اور فورن بھی. اگر ڈومیسٹک لون لیتے ہیں تو ڈومیسٹک جو انویسٹمنٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائے گی، اور اگر وہ فورن لون لیتے ہیں تو ان کی سوورنٹی ان کنٹریز کی جو ہے وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ساری سچویشن ایسی ہوتی ہے جو کہ کنٹری کے لیے زیادہ سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں تک وہ کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ ڈیٹ برڈن کو بیئر کر سکتی ہے. اور کئی بار یہ آبزرو کرتے ہیں ہم کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ وائلیٹ کر جاتی ہیں اس ریشو کو. یوزلی اٹ از 60%، کہ آپ کا جی ڈی پی جو ہے اس کا 60% تک آپ ڈیٹ مینٹین کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. سیکنڈلی کیپٹل اکاؤنٹ امبیلنسز ہے. اب کیپٹل اکاؤنٹ امبیلنسز آر ریکوائرڈ بیسڈ آن انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ، فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب یہاں پہ اس کیپٹل اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے چونکہ وہ آؤٹ آف بیلنس ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو، یعنی وہ سرپلس میں ہو، تاکہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کر سکے. اور اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ فارن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کریں یا فارن ریسورسز کو انوائٹ کریں. انفلو شوڈ بی ہائر دین دا آؤٹ فلو. تو جب یہ ہوگا تو وہ پازیٹیو ہو جائے گا اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کر دے گا. تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از ریلیٹڈ ٹو فارن ایکسچینج انسٹیبلٹی. جو فارن ایکسچینج ہے دیز آر دا پیمنٹس، کیونکہ ہم جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں فارن کنٹریز کو، ان کی کموڈیٹیز، ان کی جو امپورٹ کر رہے ہیں ان سے ریسورسز کو، وہ اپنی کرنسی کو کنورٹ کر کے فارن کرنسی میں کرنی پڑتی ہے. جب کرنسی کنورٹ کی جاتی ہے تو فارن ایکسچینج جو ہے ایکسچینج ریٹ ڈیٹرمن ہوتا ہے. تو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوتا ہے. اٹ از دا پرائس آف ون کرنسی ان ٹرمز آف ادر کرنسی. تو اب یہ جو پرائسز ہوتے ہیں جس وقت یہ ویری کرتے ہیں یا فلکچویٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پرائسز جو ہوتے ہیں ان کی ویلیو جو ہوتی ہے ان کی کرنسی کی وہ ڈیٹوریٹ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے کرنسی ویک ہو جاتی ہے. ایک طرف تو کرنسی ویک ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ڈیٹ ہے، جتنا بھی لون ہوا ہوتا ہے، لیا ہوتا ہے، جب وہ فارن ایکسچینج
آپ کی فارن کرنسی ویک ہوتی ہے تو وہ ملٹیپلائی ٹائم انکریز کر جاتا ہے. جیسے اگر آپ نے 1 لاکھ کا لون لیا ہوا ہے $1 کا، اور اگر آپ کی کرنسی 10% اپریشیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا $1,10,000 لون بن جائے گا. تو یہ برڈن انٹینسیفائی ہوتا جاتا ہے، جو کہ اکانومی کو فردر پریشرائز کرتا ہے اور اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے ویک ہوتی جاتی ہے. تیسری نیکسٹ فورتھ تھنگ جو ہے وہ ہے انکم انیکوالٹیز. اب یہ جو امبیلنسز ہیں یہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز جو ہیں ان کے اندر انکم انیکوالٹیز گرو کر رہی ہے اور کچھ کنٹریز کنورج کر رہے ہیں. تو یہ جو انکم کا ڈسٹریبیوشن ہے ود ان دا کنٹری، اکراس دا کنٹری، اکراس دا ریجن، ایون ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ ایسوسیشنز جو ڈیولپ ہو گئی ہیں اوور دا ٹائم، وہ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ جس وقت امبیلنس زیادہ ہو جاتا ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کرتے ہیں اکانومی کو. ہم اس ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس فگر. اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں زیادہ تر، اور امبیلنسز ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ان کنٹریز میں. لیکن یہ کنٹریز زیادہ تر وہ ہیں، اگر آپ دیکھیں ان میں چائنا لے سکتے ہیں آپ، جو کہ ایک جنرلی ڈیولپنگ کنٹری ہے، جو کہ اب ایمرجنگ کنٹری بن چکی ہے. اور باقی زیادہ تر آپ کنٹریز دیکھیں گے یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چونکہ رشیا جو ہے وہ بھی دوبارہ سے اسٹیٹس لے رہا ہے دوبارہ ڈیولپ کنٹریز کا، تو اس لیے ان کی سچویشن آپ اگر دیکھیں تو جو گریس ہے اس کی سچویشن کافی ورس رہی ہے، اور چائنا جو ہے اس کی پازیٹیو رہی ہے، سرپلس رہی ہے. تو یہ ایک لیکن اوور آل یہ کنورج کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے ریفرنس سے تو سچویشن بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پاکستان، انڈیا کا ڈیٹا لیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈیویشن ہے. اور اگر ہم ترکی اور میکسیکو کا ڈیٹا لیں تو اس میں بھی ہائیلی انسٹیبل سچویشن ہے. یعنی جو ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ مینج نہیں ہو رہا، وہ بہت زیادہ وولیٹائل بھی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیویٹ بھی بہت زیادہ کر رہا ہے، بیلنس کی طرف واپس کنورج نہیں کر رہا. دوسری سچویشن آپ یہاں سے آبزرو کر سکتے ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ کتنا ڈیفیسٹ ہے ڈفرنٹ کنٹریز کا، ان کے بیلنس آف ٹریڈ کا. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارا ریجن نیگیٹو ویلیوز شو کر رہا ہے. ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ یہ ویلیوز نیگیٹو ہیں، تو اس کا مطلب کنسسٹنٹلی ڈیفیسٹ ہے. اور یہ ایریا جو گرین ایریاز ہیں وہ زیادہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پازیٹیو سرپلس ہے. تو یہ چیز ڈسٹرب نہیں کرتی اگر یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہو، اگر بالکل ایک کچھ عرصے کے لیے 2-3 سال کے لیے، اس کے بعد پھر ایک لانگ ٹرم میں سرپلس ہو یا پھر بیلنس سچویشن ہو. لیکن اگر یہ کنسسٹنٹلی نیگیٹو رہے گی، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ رہے گا، ٹریڈ کا جو بیلنس ہے وہ ڈیفیسٹ رہے گا، تو وہ ایک پرابلمٹک سچویشن بن جائے گی. اب یہ کچھ ڈفرنٹ سچویشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنسز کی. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ڈفرنٹ کنٹریز کا سینیریو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آپ دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ایون نیگیٹو جا رہا ہے، یہ اس کا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اور ایمرجنگ مارکیٹس جو ہے، ایمرجنگ مارکیٹس کا یہ سارا ایریا اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا بہت ڈیفیسٹ بہت انٹینسیفائڈ ہے، ہائی ہے. ریچ کنٹریز جو ہیں ان کی سچویشن کافی بہتر ہے، وہ یہ سچویشن کریٹ کر رہی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں چائنا کو، تو چائنا جو ہے وہ 95 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ ویلیوز اس کی اپیئر ہونی شروع ہوئی، اور پھر یہ پازیٹیو ویلیوز جو ہے موو کرتی جائیں، تو اس کا سرپلس میں جا رہا ہے. تو اس طرح یہ ڈفرنٹ کنٹریز. اب جو ہم ڈیولپنگ ایشیا، یہ گرین ہے، ڈیولپنگ ایشیا کو دیکھیں تو ڈیولپنگ ایشیا آپ یہاں دیکھیں گے یہ سارا پرسسٹنٹلی نیگیٹو چل رہا ہے. اور یہ مارجنلی یہاں پہ آگے کچھ پازیٹیو ہوا ہے، تھوڑا سا یہاں پازیٹیو، لیکن پھر دوبارہ یہ واپس نیگیٹو میں موو کر گیا. تو یہ ایک ویریشن بہت زیادہ آ رہی ہے ڈیولپنگ ایشیا میں. اس میں ڈیفینیٹلی وہ کنٹریز بھی شامل ہیں جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے اور دوسری کنٹریز، تو ان کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں جو اکانومسٹ یہ بگ میک انڈیکس بنایا تھا انہوں نے، اور جو منی میک انڈیکسز ہیں یہ ایکچولی شو کر رہے ہیں کہ جو ڈالر کی ویلیو ہے ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ کرنسی، کنٹریز کرنسی، اس میں کیا سچویشن ہے. وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو وہ انڈر ویلیویشن جو نیگیٹو شو ہو رہی ہے، انڈر ویلیویشن، اور پازیٹیو شو ہو رہی ہے اوور ویلیویشن پرسنٹیج میں شو کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں زیادہ تر کنٹریز میں یہ انڈر ویلیویشن ہے، بہت زیادہ جو کنٹریز ہیں، اور یہ زیادہ تر کنٹریز وہی ہیں جو ڈیولپنگ پروسیس میں چل رہی ہیں. ان میں بہت تھوڑی سی آپ کو ملیں گی جو ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کنٹریز وہ ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک گیپ کریٹ ہوا ہوا ہے، یہ ایک ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، امبیلنس کریٹ ہوا ہوا ہے. اگر انکم ڈسٹریبیوشن کی سچویشن دیکھیں تو پہلے 1920 میں انکم ڈسٹریبیوشن پازیٹیو ڈسکیوٹ تھی، یعنی رچ اور پور کا بہت زیادہ ڈفرنس تھا. رچ کمیونٹی بہت شارٹ تھی اور لارج پورشن جو تھا وہ پور پیپل کا تھا. پھر اس کے بعد 70 میں 2 گروپ بن گئے،
ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ، یہ رچ لوگ جو ہیں ان کا ایک گروپ بن گیا اور ایک پور کا، تو ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا. لیکن 2000 آن ورڈ سچویشن کچھ بہتر ہو گئی ہے. تو اس لیے انکم انیکوالٹی کے پرسپیکٹو میں پھر بھی سینیریو اوور آل اکراس دا ورلڈ بہت بہتر ہے.